آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر، جن کا نام زندگی ہے، ان کے روزے سے کئی لوگوں کو زندگیاں ملتی ہیں، ان کے نام پر بھوج حسین اور مشن کی طرف سے 27 اگست کو دنیا بھر میں، پاکستان بھر میں، کراچی میں انٹرول IRC رباستان پہ کیمپ لگایا جائے گا۔ مولا کے نام پر جو بھی آپ خون دیں گے وہ انشاءاللہ جان بچانے کے کام آئے گا۔ اپنے اپنے توفیقات میں اضافے کے لیے اس عظیم مشن کی اس مقصد کے پورا ہونے کے لیے مل کر بلند کر صلوات صلی اللہ محمد وعلی۔ آپ سے گزارش ہے جتنے بیٹھے ہیں بہت ہیں، تھوڑا سا آگے تشریف لیں، فاصلہ ختم کریں، آگے تشریف لیں، درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں۔ محمد صلی اللہ محمد کو کم کرنے سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیک یا ابا الفضل العباس، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات صلی اللہ علیہ۔ اذان محترم، جتنے بھی عزادار باہر تشریف فرما ہیں مولا کی عزاداری کریں گے، اس میں جن سے اتنی گزارش ہے، کوئی بھی حکم دینے والا نہیں ہوتا، بس گزارش کر سکتا ہوں کہ جس فرش پر سیدہ اور ان کے انوار تشریف فرما ہے، اگر آپ اس فرش پہ بیٹھیں گے یقیناً عزاداری کرنے میں لطف آئے گا۔ اس کو درست کریں یا میں تھوڑی دیر میں مائک ہٹا دوں گا۔ درود پڑھیں محمد علی کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا آواز کو دیکھیں، آواز جو آ رہی جی۔ اذان محترم، آپ کے سامنے توجہ فرمائیں، انشاءاللہ یہ درست ہو جائے گا، بھائی کوشش کر رہے ہیں۔ درود پڑھیں محمد علی کی ذات پر۔ اذان محترم، میری طرف توجہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کوشش کرتے ہیں الیکٹرک چیزیں ظاہر میں ہو جاتی۔ سورہ مبارک ذاریات کی آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہو رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ توجہ فرمائیں گے کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا ہے، عزاداری کے لیے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں دوں گا، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ توجہ فرمائیں، انسانوں کو جنوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ ہر نبی نے عبادت کی، ہر ولی نے عبادت کی، آپ اور میں بھی عبادت کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ عبادت میں تشریف فرما ہیں، ہر شخص اپنے حصے کی عبادت کر رہا ہے، لیکن جو بھی عبادت کرے گا وہ عابد کہلائے گا، وہ عبد کہلائے گا عبادت کر کے، لیکن کوئی شخص بھی زین العابدین نہ کہلائے گا۔ دنیا میں جتنے بھی عبادت گزار ہیں وہ ایک طرف اور زین العابدین ایک طرف۔ عبادت گزار ایک طرف، توجہ فرمائے گا، جتنے بھی عبادت گزار ہیں وہ ایک طرف اور زین العابدین ایک طرف۔ آپ سجدہ کرتے ہیں، ساجد کہلاتے ہیں، لیکن سید الساجدین صرف اور صرف ذات حسین ابن علی کے فرزند امام زین العابدین۔
آخر کیا فلسفہ دیا امام زین العابدین نے؟ غور فرمائیے. مولا نے عبادت کے مفہوم کو لوگوں تک واضح کیا. زین العابدین میں گفتگو انشاءاللہ جس امام کے حوالے سے مجلس سے انہی کی ذات پہ رہے گی، فضائل بھی مسائل بھی. امام کی ذات سے پہلے لوگ کیا سمجھتے تھے کہ عبادت مصلی، عبادت نماز. میرا آپ سے سوال ہے، ان کا لقب ہے زین العابدین، سید الساجدین. جب یہ عزاداری کر رہے ہوتے تھے، غور فرمائیے گا، جب وہ عزاداری کر رہے ہوتے تھے، اپنے بابا پہ گریہ کر رہے ہوتے تھے، اس وقت زین العابدین ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ اس وقت بھی زین العابدین ہوتے تھے. امام نے گریہ حسین ابن علی کو اتنی بقا دی کہ جب تک تم عبادتوں میں رہو گے، عبادتوں کی زینت زین العابدین ہے، اور زین العابدین کی زینت گریہ حسین ابن علی. یہ کمال کیا گریہ کو. یعنی امام نے بتا دیا کہ عزاداری کا کسی بھی عبادت سے مقابلہ نہیں ہے. عزاداری امام حسین عبادت ہے، نماز عبادت ہے. ایک شخص آیا مولا کے پاس سن 63 ہجری میں، یعنی واقع کربلا کے 2 سال بعد. کہتے ہیں من هو الفائز. غور فرمائیے، زین العابدین سے سوال کر رہا ہے کامیاب کون ہوا؟ آپ کہتے ہیں ہم جیت گئے. بنو امیہ والے کہتے ہیں ہم جیت گئے. مولا نے کہا فانتظر وقت الاذان. توجہ فرمائے گا، انتظار کرو آذان کے وقت کا. جب انتظار کیا آذان کے وقت کا، اس نے کہا مولا میں نے آپ سے نماز کا وقت نہیں پوچھا، میرا سوال یہ تھا جیتا کون ہے؟ امام نے کہا میں تمہیں جواب ایسا دینا چاہتا ہوں جسے تم قبول کرو. میں اور جواب بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں وہ جواب دینا چاہتا ہوں جسے تم قبول کرو. اس نے کہا مولا آذان کا انتظار کیا، مؤذن نے آذان دی. اس نے جب آذان دینا شروع کی تو امام سے وہ کہتا ہے مولا یہاں پر آپ کی جیت کا کیا تعلق ہے؟ امام نے کہا فانتظر، اور انتظار کرو. اس نے انتظار کیا. جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی آواز گونجی تو امام حسین کے فرزند جناب سید سجاد فرماتے ہیں اے شخص یہ آذان فقط آذان نہیں ہے، یہ میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے. اس نے کہا مولا آذان کا آپ کے بابا کی جیت سے کیا تعلق؟ مولا نے فرمایا یزید نے کہا تھا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا. میرے بابا نے کہا تھا وحی بھی آئی ہے، رسول بھی آئے ہیں، دین بھی ہے. آذان میں آج تک حسین کے نانا کا نام زندہ ہے، یہ حسین ابن علی کی جیت ہے. امام زین العابدین نے مختلف طریقوں سے مختلف شکلوں میں لوگوں کو پیغام دین دیا. ابھی بارش ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں بارش کے لیے کیا کریں؟ چوتھے امام نے ایک پیغام دیا. درود پڑھے محمد علی مفتی صاحب. امام نے پیغام دیا بارش کے بارے سے. بارش ہو گئی، آپ دیکھ رہے ہیں بارش ہوتی ہے، مختلف طریقوں سے لوگ، کوئی بارش کو انجوائے کرتا ہے، کوئی مختلف طریقوں سے بارش میں کیا کرتا ہے. لیکن ایک پیغام دیا امام نے، اس پیغام کو ضرور ذہن میں رکھیں. امام نے فرمایا کہ بارش ہوا کرے، جو مضبوط افراد ہیں وہ کمزور افراد کی فکر کریں. جن کے گھروں میں وہ کچھ ہے، جن کے گھروں میں نہیں ہے ان کی فکر کریں. اگر تم نے فکر نہیں کی ان غریبوں کی جن کے گھر بارش کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں، تو مولا نے فرمایا یہ بارش تمہارے لیے رحمت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے عذاب ہو جائے. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ رحمت تمہاری رحمت رہے تو تم لوگوں کے لیے رحمت کرو. امام نے بارش کے رکنے کی بھی دعا تعلیم دی. امام زین العابدین غور فرمائے گا، زین العابدین سید الساجدین. امام سے پہلے دعا کا مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں کیا تھا؟ دعا یعنی مانگنا، صرف اپنے مقصد کو مانگنا، دعا قبول ہو جائے اس کے بعد تمہارا کوئی تعلق نہیں. امام نے کہا نہیں، دعا فقط مانگنے کا نام نہیں، دعا عبد اور معبود میں ربط کرنا ہے، دعا خالق اور مخلوق میں تعلق لانا ہے. امام علیہ السلام نے دعا کے ذریعے سے وہ پیغامات دیے کہ ان دعاؤں میں امام نے امامت کو بھی سمجھایا، امام نے نبوت کو بھی سمجھایا،
امام نے رسالت کو سمجھایا، امام نے قیامت کو سمجھایا۔ توجہ فرمائیے گا، جب امام دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اس وقت امام اپنے بابا پر درود پڑھتے تھے، ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتے تھے، اور یہ بتا دیا اگر تم دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو دعا کی قبولیت کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے، ایک ان پر درود پڑھو جن پر خالق درود پڑھتا ہے، دوسرا ان پہ لعنت کرو جن پہ خالق لعنت۔ یعنی امام علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ کی، دعاؤں کے ذریعے سے پیغام پہنچایا۔ یاد رکھیں امام ضیاء الدین کی حیات ہر اس شخص کے لیے نمونہ عمل ہے جو امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ امام حسین کی محبت میں، اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، حسین کی محبت میں سجدے مختصر نہیں ہوتے، سجدے ختم نہیں ہوتے۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم شاہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا، درود پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس واقعے پہ نہیں رکوں گا، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ جب امام حسین رسول خدا کی پشت مبارک پر تشریف فرما ہوئے تو امام حسین کی وجہ سے رسول نے سجدے کو ختم نہیں کیا بلکہ سجدے کو طول دیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کے دل میں جتنی محبت حسین ہوگی اس کا سجدہ اتنا طویل، یعنی حسین کی محبت مصلی سے دور نہیں کرتی بلکہ حسین کی محبت مصلی پہ زیادہ دیر روکتی ہے۔ اسی کتاب سے وہ شہادت ہے، علامہ شاہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ شہادت فضیلت ہے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں تک آواز دے رہی ہے، شہادت فضیلت ہے، شہادت سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں۔ خود نبی مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور فرمائے گا کہ فرمایا کہ جب شہید کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جب اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے رسول نے یہ فضیلت خود کیوں نہیں حاصل کی؟ رسول کو مدثر بنایا، مزمل بنایا، مبشر بنایا، طٰہٰ بنایا، منذر بنایا، یاسین بنایا، شہادت کیوں نہیں دی؟ شاہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت سری ہوتی ہے، ایک شہادت خفی اور ظاہری ہوتی ہے، یعنی راز کی شہادت جو ظاہر کے ذریعے سے ہوتی ہے، غور فرمائیے گا، اور ایک شہادت میدان کی شہادت ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی ولی گزرے، اہل سنت کے عالم گزرے، غور فرمائیے گا، جتنے بھی ولی گزرے، نبی گزرے، ان میں بہت سارے شہید ہیں، جناب حابیل بھی شہید، جناب یحییٰ بھی شہید، بہت سارے شہید ہیں، لیکن کوئی بھی نبی ولی حجت خدا میدان میں شہید نہیں ہے۔ امیر المومنین بھی شہید ہیں، کہاں پر؟ محراب کے اندر۔ میدان میں شہید واحد ذات حسین بن علی ہے، تاکہ اللہ نے اس فضیلت سے توجہ کیجیے گا اپنے حبیب کو محروم نہیں کیا۔ کیسے؟ کہ اس لیے کہ حبیب کی جان کے دو حصے ہیں، ایک حصے کو حسن کہتے ہیں، ایک حصے کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ نے حسن کو زہر کے ذریعے شہادت دی، وہ شہادت رسول خدا کے لکھی روایت پوری سنیے گا اہل سنت کے عالم کے جملے، تاکہ رسول خدا کے ایک حصے کو زہر کے ذریعے سے شہادت دی۔ حسن کی شہادت نہیں ہے بلکہ خود رسول کی شہادت ہے، اس کو خدا نے رسول کے لیے قرار دیا۔ دوسری شہادت میدان کی شہادت ہے، وہ حسین ابن علی کی شہادت ہے۔ یہ فقط حسین کی شہادت نہیں، یہ رسول خدا کی شہادت ہے۔ علامہ شاہ محدث دہلوی کے الفاظ ختم ہوئے، اب میں عرض کرنے لگتا ہوں کہ جب حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو حسن کا قاتل نہیں، رسول خدا کا قاتل۔ حسین کا قاتل فقط حسین کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ امام زین العابدین نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اس مفہوم کو واضح کیا۔ مولا نے فرمایا لعن اللہ امتن، تین لوگوں پہ امام نے لعنت، ان لوگوں پہ لعنت کہ جنہوں نے میرے بابا کو قتل کیا۔ اچھا، یہ لعنت کن لوگوں پہ گئی؟ جو لوگ میدان میں تھے۔ میں بہت مؤدبانہ عرض کر دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو شیعوں نے بلایا تھا قتل کر دیا، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے، دیکھیں جس نے بھی بے وفائی کی،
ہم تو بے وفاؤں پہ لعنت کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق مکے سے ہو، مدینے سے ہو یا کوفے سے۔ توجہ فرمائے گا، لطف نہیں، آپ با وفا کے علم کے نیچے بیٹھے ہیں۔ ہمارا کسی بھی بے وفا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو با وفا عباس کے ماننے والے ہیں۔ لیکن تم اتنا تو مانو، کوفے کے اندر اگر میثم تمار جیسا با وفا ہے، مختار جیسا با وفا ہے، حبیب ابن مظاہر جیسا با وفا ہے، ہمارا اس پر سلام، ہمارا اس پر سلام، جس نے بھی بے وفا کی اس پہ ہماری لعنت۔ آئیں مسئلے کو بڑا آسان اور حل کر دیے دیتے ہیں، آئیں مل کر حسین کے قاتلوں کے نام لیتے ہیں، ایک ایک کا نام لے کے لعنت کرتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں آپ کو کتنا برا لگتا ہے، ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ ہمارا قاتل حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ حسین کا قاتل فقط حسین کا قاتل نہیں ہے، یہ رسول خدا کا قاتل ہے۔ ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی، درود پڑھیں محمد علی محمد کی ذات پر، توجہ فرمائیے گا، بہت لطیف نکات کے حوالے کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا، کیونکہ امام کے حوالے سے مجلس ہے۔ اس مجلسوں میں جو اس جگہوں پہ ہوتی ہیں جن کی آواز ہر شخص تک جاتی ہے، کوئی پیغام جانا چاہیے۔ رسول کا صحابی کے دربار میں آیا، فضائل پڑھ رہا ہوں، مسائل نہیں پڑھ رہا، اس نے چھڑی اٹھائی، یہ دو شہداء کے لبوں پہ ماری۔ صحابی رسول نے کہا کہ تم نے شان رسالت میں گستاخی کی، تم گستاخ رسول ہو۔ تو یزید نے کہا میں گستاخ رسول نہیں ہوں، میں تو رسول کے منبر پہ بیٹھا ہوں، میں کیسا گستاخ؟ فرمایا تم گستاخ ہو، رسول کا گستاخ ہوتا ہے، چاہے کہیں پر بھی بیٹھا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم گستاخ ہو۔ اس نے کہا میں کیسے گستاخ ہوں؟ اس نے کہا تم گستاخ ایسے ہو جن لبوں پر، توجہ کیجئے گا، جن لبوں پر رسول بوسہ دیتے تھے، سنت رسول یہ ہے کہ ان لبوں پر بوسہ دیا جائے، تم نے ان لبوں پر چھری مار کر رسول کے خدا کے شان میں گستاخی کی۔ عزیزان محترم، امام سجاد نے اس صحابی کا ہاتھ تھاما، توجہ کیجئے گا، اس صحابی کا ہاتھ تھاما اور لوگوں سے ایک جملہ کہا، اے لوگوں تم جو کہتے ہو حسین کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں، دیکھو یہ صحابہ حسین کے عاشق ہیں، یہ صحابہ، توجہ کیجئے گا، یہ صحابہ حسین کے عاشق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ جو رسول کا عاشق ہے وہ حسین کا عاشق ہے۔ اسی لیے ہم بھی یہی گزارش کرتے ہیں، ہم ہر اس صحابی کے غلام ہیں جو حسین کا غلام ہے، ہم اس صحابی کے غلام ہیں جو حسین ابن علی کا غلام ہے۔ گستاخ رسول ہے وہ شخص جس کے دل میں حسین کے لیے دشمنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کی سنت یہ ہے، رسول خدا کی سنت یہ ہے کہ حسین سے محبت کی جائے۔ اور کیسی محبت کی جائے حسین سے؟ کیسی محبت کی جائے حسین سے؟ ایسی محبت کی جائے کہ جناب ام سلمہ زوجہ نبی امہات المومنین میں سے عظیم ماں، ایسے ہی نا، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ سارے مسلمانوں کی ماں ہے ام سلمہ، وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے آپ کو ام سلمہ کا بیٹا نہ سمجھے۔ ساری ماؤں کا ذکر کیا کریں نا، کسی ایک دو کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں سب ماؤں کا ذکر کریں، جناب ام حبیبہ کا ذکر کریں، کیوں نہیں کرتے؟ کہ جناب ام حبیبہ رسول خدا سے کتنی محبت کرتی تھی۔ جناب ام سلمہ وہ زوجہ ہے رسول کی جو سب سے آخر تک حیات رہی، جناب سید الشہداء کی شہادت کی خبر دی تھی رسول خدا نے ان کو۔ ام سلمہ کتنی محبت کرتے تھے، حبیب سنیے ذرا، ام سلمہ سے رسول نے کہا ام سلمہ میں آرام کر رہا ہوں، کسی کو اندر آنے نہیں دینا۔ یہ کتاب جلال الدین السیوطی، علامہ جلال الدین السیوطی اہل سنت کے امام، حدیث کے اندر، تاریخ کے اندر وہ لکھتے ہیں ام سلمہ سے کہا، امہات المومنین سے، ہم سب کی ماں سے، کہ اندر آنے نہیں دینا کسی کو۔ ام سلمہ تشریف فرما لو، اتنے میں حسین تشریف ہے اور فرمایا مجھے نانا سے ملنا ہے۔ غور فرمائیے گا، مجھے نانا سے ملنا ہے، آخری بندے تک کے وجہ چاہتا ہوں، مجھے نانا سے ملنا ہے۔ جناب ام سلمہ نے کہا مجھ پر رسول کا حکم ماننا واجب ہے، مجھے رسول نے کہا کسی کو اندر آنے نہیں دینا، میں آپ کو اندر آنے نہیں دے سکتی۔ حسین رکے رہے، حسین کی آواز بلند ہوئی، حبیب باہر تشریف لائے اور جناب ام سلمہ سے کہا ام سلمہ تم نے حسین کو کیوں روکا؟ توجہ کیجئے گا، یہ ہے منزلت،
उम्महातुल मोमिनीन की, कहा तुमने हुसैन को क्यों रोका? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपके हुक्म को माना, मैंने हुसैन को रोका, अगर कोई गुस्ताखी हुई तो माफ़ी चाहती हूँ। कहा तुमने सलमा कोई गुस्ताखी नहीं हुई, तुमने मेरे हुक्म को माना, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर देगा, अल्लाह तुमसे राज़ी रहेगा। लेकिन उम्मे सलमा मैंने कहा था, तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा था कोई और आए तो अंदर आने ना देना, मेरे आराम में खलल पड़ेगा, लेकिन हुसैन के आने से मेरे आराम में खलल नहीं होगा, बल्कि हुसैन तो मेरे दिल का सुकून है, हुसैन मेरे दिल का सुकून है। उम्मे सलमा कहती हैं या रसूल अल्लाह, क्या हुसैन बच्चे हैं? तवज्जो कीजिएगा, हुसैन आते आपकी नींद खराब होती, आपके आराम में खलल पड़ता। फरमाया उम्मे सलमा, हुसैन के आंदन से मुझे जो सुकून मिलता, उस सुकून का एहसास या मैं कर सकता हूँ या हुसैन कर सकता। ये मोहब्बत रसूल है। तो इमाम ने इसी पैगाम को आम किया, मुख्तलिफ चीज़ें मौला की से सजा दिया, आपके सामने पढ़ा करें, अपने बच्चों को तालीम दिया करें। अहल बैत की दुआएं आपके बच्चों को पता होनी चाहिए। आपके बच्चे को जहाँ दुनिया भर की किताबें याद हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि इमाम सज्जाद ने जब बारिश की दुआ की है तो कैसे की है, जब बारिश के रुकने की दुआ की है तो कैसे की है। एक शख्स आया बारिश के हवाले से जुमला करके बात को आगे बढ़ाता हूँ, कहता है मौला जब आप दुआ करते हैं, गौर फरमाइएगा, जब आप दुआ करते हैं बारिश हो जाती है, जब आप दुआ करते हैं बारिश रुक जाती है, क्या वजह है? इमाम ने फरमाया शायद तुम उलुल अम्र के इख्तियार को नहीं जानते, शायद तुम उलुल अम्र के इख्तियार को नहीं जानते। ताकि मौला क्या? मौला ने फरमाया जैसे हमारा हुक्म तुम पे चलता है, वैसे हमारा हुक्म बादलों पे चलता है, हम जब कहते हैं ये बरसते हैं, जब कहते हैं ये रुकते हैं। इमाम ने मुख्तलिफ दुआएं दी, मुख्तलिफ चीज़ें बताई। हज़ार मोहतरम एक किताब जिसकी तरफ इशारा करके चला रहा हूँ, अगर आपसे कोई नॉन मुस्लिम कहता है, जो आपका चाहने वाला दोस्त, अजीज, रिश्तेदार अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में कहीं भी रहता है, आपसे कहता है मुझे दुनिया की एक किताब बताओ जिससे मैं पढ़ के इस्लाम का तारुफ करना चाहता हूँ। आपको मालूम है इस वक्त इस्लाम का तारुफ क्या कराया जा रहा है? कोई कहता है इस्लाम खून का मजहब है, इस्लाम गोली का मजहब है, इस्लाम खुदकश बम्बारों का मजहब है। नहीं है सर, जिन्होंने ये तारुफ करवाया है उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हम उन्हें दावत देते हैं आओ इस्लाम का तारुफ देखना है तो करबला आओ, तुम्हें हुसैन बताएंगे कि इस्लाम लड़ने का मजहब नहीं है, इस्लाम मजहब ये है उनको पानी पिलाओ जो तुम्हारा पानी बंद कर। इस्लाम वो मजहब है कि जिस मजहब के लिए हुसैन ये जुमले कहते हुए चले जाते हैं कि कभी भी किसी के लिए बद्दुआ न करना, कभी भी किसी के लिए किसी के साथ ज्यादती न करना। इस्लाम वो मजहब है जिस मजहब का तारुफ अमीर अल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कूनू लिज़ालिम ख़समन वल मज़लूम औना। इस्लाम का तारुफ है कि मौला ने फरमाया कि कभी भी किसी जालिम का साथ न देना और कभी भी किसी मजलूम को तन्हा न छोड़ना, ये इस्लाम का तारुफ है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है तो एक किताब बताओ, किसी एक बुक की तरफ हमें रहनुमाई कर दो जिस एक बुक के अंदर इस्लाम का मुकम्मल तारुफ है। अब क्या करेंगे? कुरान यकीनन एक कामिल किताब है, कुरान का एक एक हर्फ मोजज़ा है। लेकिन आपको मालूम है एक नॉन मुस्लिम के लिए कुरान पढ़ना यकीनन सख्त है, मुश्किल है। कुरान की एक एक आयत की कई तफसीर है जो मुसलमानों को आज तक सूरे कौसर समझ में नहीं आई, तो पूरा कुरान किसे समझ में आएगा? याद है ना आपको सूरे कौसर का क्या मौजज़ा है, सूरे हलक़ा का क्या मौजज़ा है, सूरे फज्र का क्या मौजज़ा है, नहजुल बलागा अगर आप कहते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, अली के कलाम को आपने कभी समझा है? कोई नया मुसलमान क्या समझेगा? यकीनन पढ़ना चाहिए। नहजुल बलागा में लोगों ने तहकीक की है, एक लबनान के ईसाई ने, लेकिन उससे मुलाकात हुई जॉन जोरक्स नजफ़ के अशरफ के अंदर, उसने नहजुल बलागा पे तफसीर पूरी की पूरी तफसीर लिखी। उससे जब कहा गया तुम ईसाई हो, तुमने अली की नहजुल बलागा को इतना पढ़ा है, क्या कहोगे? उसने कहा मैं दो जुमले कहूँगा। पहला जुमला ये कहूँगा, अली ने नहजुल बलागा में जो दुनिया की हकीकत बताई है, या अली ने दुनिया बनाई है या बनते देखी, या अली ने दुनिया बनाई है या बनते देखी है। तो दूसरा जुमला क्या कहोगे? तो दूसरा जुमला में ये कहूँगा कुतला यब्नु अबी तालिब,
लिशिद्दत अदलिही, अबू तालिब के बेटे को लोगों ने कत्ल कर दिया इसलिए कि अबू तालिब के बेटे का लोगों से अदल बर्दाश्त नहीं। यानी लोग जुल्म तो सह रहे थे लेकिन अदल बर्दाश्त नहीं कर सके। नहजुल्लाह का इतनी मुश्किल किताब, इतने मौला के खत, मौला के एक एक जुमले को समझने के लिए वक्त चाहिए। कौन सी किताब है? एक किताब आपसे कहे मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे इस्लाम का तारुफ चाहिए। एक किताब ऐसी है जिसे अगर आप किसी नॉन मुस्लिम को देंगे उसे इस्लाम का सही तारुफ हो जाएगा। वो किताब है चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सही सजा दिया नहीं, दुरूद पढ़े मौला मोहम्मद। इमाम बाक़िर फरमाते हैं दुनिया का कंजूस तरीन आदमी वो है जो हम पे दुरूद पढ़ने में भी कंजूसी करता है। बुलंद आवाज़ कहा कौन सी किताब? सही में सजा दिया अपनी एक छोटी सी किताब है, अपने बच्चों को भी दे। चौथे इमाम की उस किताब का नाम है रिसालत हुकूक इमाम सज्जाद। यकीन कीजिए एक किताब पूरे इस्लाम का तारुफ। उस किताब को पढ़ने के लिए साल नहीं चाहिए, महीने नहीं चाहिए, अब चंद घंटों में पढ़ सकते हो। लेकिन इस्लाम का पूरा तारुफ दिखना जब आप उसे पढ़ लोगे ना, फिर आपको नहजुल बलागा पढ़ने में भी लुत्फ आएगा, फिर आपको कुरान पढ़ने में लुत्फ आएगा। इमाम ने क्या फरमाया उसके अंदर? इमाम ने उसके अंदर बताया है कि जिस खुदा ने तुम्हें खल्क किया है उसका तुम पे क्या हक है। दूसरा फरमाया तुम्हारी माँ का क्या हक है, तुम्हारे बाप का क्या हक है, तुम्हारी नमाज का क्या हक है, तुम्हारे रोज़े का क्या हक है, तुम्हारे आज़ा और जवारे का क्या हक है। मैं मुख्तसर करूँ, इमाम कहते हैं जिस खुदा ने तुम्हें बनाया है उसका हक ये है सिर्फ उसे झुको, किसी और को न झुको। फिर कहते हैं तुम्हारे माँ बाप का तुम पे यह हक है कि तुम्हें उन्होंने तब खिलाया जब तुम खुद खा नहीं सकते, तुम्हें तब पिलाया जब तुम खुद पी नहीं सकते थे, तुम्हारे लिबास को तब तब्दील किया जब तुम तब्दील नहीं कर सकते थे। अब उनका हक ये है कि जब यही कैफियत बुढ़ापे में उन पे आए तो जैसे वो खिदमत करते थे वैसे तुम खिदमत क्या करो। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के मोहम्मद। मैं ज़्यादा आपको इंतजार में कर रहा हूँ। इमाम ने एक एक हक को बयान किया, जन हुआ करो बस। चौथे इमाम ने पूरी जिंदगी दो काम, एक लोगों को हुसैन समझाया, एक खालिक समझाया। एक लोगों को बताया कि हुसैन क्या है, एक लोगों को ये बताया खालिक क्या है। लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से मौलाना अज़ादारी के लिए बपा करवाया। हर साल कई गुलाम इमाम खरीदते थे और गुलाम को कहते थे कि जाके हज के मौके पर मेरे बाबा की मुसीबत पड़ी। जब तुम हज पे जाना ना, लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना कहना कि हुसैन प्यासे कत्ल हो गए, हुसैन बेदर्दी से कत्ल हो गए, हुसैन को तड़पा तड़पा के मारा गया। अज़ादारों, एक गुलाम आया मौला के पास, मौला ने उसे ख़रीद किया। जब उसे मौला ने ख़रीद किया ना तो उसे इमाम ने कहा कि चुप जाओ, खाने काबा के पास जाके मेरे बाबा के मसाइब पढ़ना। उसने कहा मौला मैं आपके बाबा के कौन से मसाइब पढ़ूँ? क्योंकि जब सारे हाजी मातम कीजिएगा इस जुमले पे, जब सारे हाजी जमजम पी रहे हो न, उधर तड़प के कहना लोगों बतूल का बेटा प्यासा मारा गया। अल्लाह आपको किसी का मन न लाए, अल्लाह आपको किसी का मन न लाए। आप रोते हैं ना ज़ादारो, कितना रोते हैं? एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल। मेरा सलाम हो उस गरीब इमाम पर। जब बाजार में जाते थे ना, जब कस्साब जानवर को ज़िबह कर रहे होते थे, मौला पूछते थे ए कस्साब तूने इसे पानी पिलाया है? वो कहता था हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैं जानवर प्यासा ज़िबह नहीं करता। मौला तड़प के कहते थे हाय नाना, आपके शहर में जानवर प्यासे ज़िबह नहीं होते, मेरा बाबा प्यासा। आवाज़ों को बुलंद करें। उस इमाम का ताबूत उठेगा जो 35 बरस रो रो के कहता था लोगों न करबला भूल सकता हूँ न शाम भूल सकता हूँ। अज़ादारों,
جب علی اکبر ودا کے لیے آئے. میں امام سجاد کے مسائل پڑھوں گا اور کسی مصیبت کو ذکر نہیں کروں گا. جب علی اکبر ودا کے لیے آئے, علی اکبر نے کہا بھیا میں آ رہا ہوں, بھیا میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں. امام سجاد نے عصا اٹھائی, عصا اٹھا کے کہا بابا یہ ہم شکل پیغمبر ہے, اسے جانے نہ دیں, اس کی جگہ پر مجھے جانے دیں. جب کہا اس کی جگہ مجھے جانے دیں, مولا طلب کے کہتے ہیں سجاد اکبر چھوٹا ہے, اسے چھوٹی قربانی دینے دو, تم بڑے ہو تمہاری بڑی قربانی. کہا کہ بابا اکبر شہید ہو جائیں گے, یہ چھوٹی قربانی, بابا بڑی قربانی کیا ہے؟ مولا طلب کے کہتے ہیں اکبر کے سینے میں برچی ایک مرتبہ لگے گی. سجاد تم پہ قیامت ہر موڑ پہ گزرے گی. پہلی قیامت تب گزرے گی جب شمر کا ہاتھ زینب کی چادر. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. روتے آئے, دعا کرتے ہیں مولا تمہیں کربلا لے کے جائے, مولا تمہیں سید سجاد کی غریب قبر کی زیارت نصیب کرے. کہ پہلی قیامت تب گزرے گی جب شمر کا ہاتھ زینب کی ردا میں ہوگا. کہ دوسری قیامت تم پہ تب گزرے گی جب سکینہ کو ظالم تماچا مارے گا. تیسری قیامت تم پہ تب گزرے گی جب ہر موڑ پہ کہو گے میری ماں کو ردا دو. یہ زینب عزادارو آپ کی آنکھیں بلند ہو گئیں, روتے آئیں, شرما کے نہ روئیں, آوازوں کو آزاد چھوڑ دیں. اس امام کا پرسا جس امام جب شام کے بازار سے پلٹ کر مدینے آئے نا, لوگ پوچھتے تھے مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر آئی؟ مولا تڑپ تڑپ کے کہتے تھے الشام الشام الشام. ایک شخص آیا, اس کا نام تھا نعمان ابن منظر مدائنی, مدائن کا رہنے والا تھا. مولا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا, ماتم کیجئے گا, مولا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا شام 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 کہتے ہو, آخر شام میں ہوا کیا تھا؟ مولا کہتے ہیں نعمان ہر دن کو یاد ہے, ہر لمحہ یاد ہے, ہر موڑ یاد ہے, لیکن کچھ نہیں بھول سکتا. لیکن نعمان 7 مقام ایسے ہیں جسے سجاد قبر تک یاد کرے گا. کہ مولا کون سے؟ مولا کہتے ہیں پہلا مقام یہ ہے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک لوگ ہمیں پیدل چلاتے تھے. جب ہم چل رہے ہوتے تھے کوئی ہمیں نیزے کی انگی مارتا تھا, کوئی ہمیں تلوار سے نعمان روتا جاتا ہے. کہا دوسری مصیبت مولا نے کہا دوسری مصیبت یہ, روتے آئیں, چند منٹ آپ کی زحمت تمام. مولا کہتے دوسری مصیبت یہ, جب ہم شام میں داخل ہوئے لوگ چھتوں پر موجود تھے. نعمان کہتا ہے مولا کیا پھول برسانے کے لیے آئے تھے؟ کہا کہ نہیں نعمان نہیں, کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی گرم پانی پھینکتا تھا, کوئی آگ پھینکتا تھا. عزادارو نعمان تڑپا, کہتا ہے مولا تیسری مصیبت بتائیں. مولا کہتے ہیں نعمان میں نہیں بھول سکتا, جب یزید کے دربار میں پیش ہوئے, یزید نے کہا مجھے بتاؤ ان میں زینب کون ہے؟ جب اسے بتایا گیا اس نے زینب کی طرف اشارہ کیا اور روکے. بی بی زینب کہتی ہے کیا چاہتے ہو؟ یزید نے کہا علی کی بیٹی اتنا بتا تیرا غازی کہاں ہے؟ عزادارو میرے مولا روتے جاتے ہیں, اپنے مصائب کو بیان کرتے جاتے ہیں. کہتے نعمان سب کچھ بھول سکتا ہو لیکن میں وہ منظر نہیں بھول سکتا کہ اس چوک پہ مجھے لایا گیا جس چوک پر غلام لائے جاتے تھے. کہ مولا پھر کیا ہوا؟ مولا کہتے نعمان ایک ملعون نے میری بہن کی طرف اشارہ کیا. جب بہن کی طرف اشارہ ہونا تھا میری بہن رو کے کہتی تھی بھیا بابا نے سب کچھ بتایا تھا لیکن یہ نہ بتایا تھا کہ سکینہ کوئی کنیزی میرے. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم کرے. مولا مسائل بیان کرتے جاتے تھے, نعمان روتے جاتے تھے. عزادارو آخری وقت آ گیا میرے امام کا. میرے مولا کو زہر کی شدت اثر ہوئی, زہر کا ملنا تھا. ایک طرف سے امام باقر موجود تھے, ایک طرف جناب زید شہید موجود تھے. امام باقر کہتے تھے بابا پانی پی لو, زید شہید کہتے تھے بابا شربت پی لو. مولا طلب کے کہتے تھے نہ سجاد پانی پیے گا نہ سجاد شربت پیے گا. کہا کہ بابا کیوں؟ کہ اس لیے میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا. عزادارو میرے مولا کی سانسیں ٹوٹی. اس امام کا جنازہ اٹھایا گیا جو کربلا سے لے کر شام تک روتا آیا تھا. جب میرے مولا کو غسل دیا جا رہا تھا, 2 منٹ آپ کی زحمت تمام, تابوت کو 2 منٹ کے لیے روکیے گا. جب میرے مولا کو غسل دیا جا رہا تھا, امام باقر غسل دے رہے تھے, میرے مولا نے رونا شروع کیا. جب میرے مولا نے رونا شروع کیا زید نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تاکہ
سے نہ رہوں، ابھی تک بابا کی گردن پر اس توق کا نشان باقی ہے جو توق بابا کو جل گئے سارے آغوش میں سجاد کے گھر جل گئے سارے سب ٹوٹ گئے زینب خود کے سہارے سب ٹوٹ